تو جناب بہت سی چیزیں اس دور میں ہمیں سننے کو ملی، جس میں سہیل وڑائچ نے ہمیں یہ بتایا کہ مقبولیت کچھ نہیں ہے، قبولیت ہی سب کچھ ہے۔ جاوید چودھری صاحب نے پھر عوام کو یہ بتایا، یہ شعور دیا کہ مہنگائی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، کہ جب مہنگائی نہیں تھی تو گھر کا ایک فرد جو ہے خاندان کا کماتا تھا، لیکن جب سے مہنگائی ہوئی ہے تو اب پورا گھر مل کے محنت کرتا، تو اس کو بھی اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ پھر سہیل احمد صاحب جیسے جو ایکٹرز تھے، جو سٹیج ایکٹر جن کو کہا جائے، وہ جب تک سٹیج پہ تھے ان کو عزت ملی، لیکن اس سسٹم کی محبت میں، اس سسٹم کو بچانے کے لیے، اس کے دفاع میں آ کے انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی کی محنت کو ضائع کیا، اور ان کی جانب سے بھی آ کر یہ بتایا گیا کہ پاپولیرٹی میٹر نہیں کرتی۔ اور پھر اس سسٹم کی محبت میں انہوں نے جو الفاظ کہے، اس پہ بعد میں ان کو وضاحت بھی دینی پڑی کہ جناب یزید بھی اتنا ہی مقبول تھا کہ جتنے حسین علیہ السلام تھے۔ تو یہاں سے جناب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح لوگوں کو جناب چورن بیچے جا رہے ہیں اس نظام میں۔ پھر عمر چیمہ صاحب نے جمہوریت کے نقصانات سے عوام کو آگاہ کیا، اور ابصار عالم نے ہائبرڈ نظام اور عدالتوں کے خاتمے کو ایک مثبت قدم جو ہے وہ قرار دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں گاہے بگاہے سننے کو ملتی رہی، یہاں پہ ہم نے سب دیکھا۔ اور آج ایک نئی منطق سنی ہے، اور آج اگر وزیر اعظم کا وہ جملہ دیکھیں نا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب ڈانگ آپ کو پھرنی ہے، ووٹ نہ دینے کا بدلہ آپ سے لیا جا رہا ہے، اور آج عوام کو یہ تانا دیا گیا کہ لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، آپ سے پیٹرول برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ جناب ایک وفاقی وزیر کی جانب سے جملہ بولا گیا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب پیٹرول کی قیمتوں کی اگر بات کریں تو حکومت نے وہ جس کو کہتے ہیں نا تھوک کر چاٹنا، وہ چاٹا ہے، جس پر ان کو لگا تھا کہ ان کی بڑی پذیرائی ہوگی، ان کی واہ واہ ہوگی، لیکن لوگ ان کے اس تھوکنے پہ ابھی تک تھو کر رہے ہیں۔ آج نجم سیٹھی صاحب جو ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے، وہ تجزیہ کرتے ہیں اس بات پہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیبنٹ کو، جو وفاقی وزراء ہیں، ان کو اس چیز کی عقل ہونی چاہیے کہ آپ جو یہ دو نمبریاں کرتے ہیں نا عوام کے ساتھ، کہ آپ نے پہلے زیادہ پیسے بڑھا دیے، پھر ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم صاحب خود آئے اور آگے بتایا کہ میں بڑا ہمدرد ہوں جناب، میں نے تو یہ لوگوں کے لیے پیٹرول سستا کر دیا۔ ان کا اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی نفسیات میں یہ چیز چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ کے دور میں پیٹرول 450 کو بھی کراس کر گیا تھا، 458 روپے ہو گیا تھا۔ یہ کوئی یاد نہیں رکھتا کہ آپ نے اس کے بعد 80 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا کیا۔ پھر مختلف قسم کی وہ ساری جو کہانیاں کل تک سنی، وزیر اعظم نے آگے پیٹرول کم کیا، پھر آج ہمیں ایک پریس کانفرنس سننے کو ملی جس کے اندر پھر ایک کہانی سنائی گئی اور کہا گیا کہ جناب ہم مہنگا خرید کے سستا پیٹرول دیں گے تو ایک دن ہمیں دکان کو تالا لگانا پڑے گا۔ تو جناب یہ جو سلیم بھائی کی کوئی اسلم بھائی کی دکان کا جو آج مصدق ملک صاحب بیٹھ کے تذکرہ کرتے رہے، وہ سناتے رہے، تو ان سے سوال یہ ہے کہ جب سستا پیٹرول خرید کر آپ نے 55 روپے بڑھا کر مہنگا کیا تھا تو وہ پیسے کس کی جیب میں گئے تھے؟ اس کا حساب جو ہے وہ اس قوم کو کون دے گا کہ تب کیا ہوا تھا؟ اور پھر اب آپ بجائے اس کے کہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھیں، آپ عوام کو ہی جناب تانے دے رہے ہیں۔ آپ کے وزراء ٹی وی سکرینوں پر آ رہے ہیں اور آ کے وہ یہ بول رہے ہیں کہ جناب عوام جو ہے وہ تھوڑا سا صبر رکھے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ کس کے خلاف احتجاج کریں؟ وہ بھی آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بتایا۔ تو یہ حنیف عباسی صاحب ہیں جناب وزیر ریلوے، آج یہ ایک ہم ٹی وی پر بیٹھے تھے، اور ہم ٹی وی پر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ ایران کی ساری قیادت چلی گئی، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے پیٹرول برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو جناب ان کو یہ بتایا جائے، کم از کم سمجھایا جائے، پہلے ذرا یہ سن لیں، پھر اس پہ ذرا ان کی بات کو دیکھتے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ جس کی پہلے ٹیئر گئی، دوسرا گیا، تیسرا گیا، ساری کی ساری قیادت چلی گئی، ایران وہ تو جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ صحیح، تو آپ سے پیٹرول برداشت نہیں ہو رہا، یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں یہ آپ کون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پیٹرول سب سے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اور ان انٹلیکچوئلز کو بھی کہہ رہا ہوں، میں اس اپوزیشن کو بھی کہہ رہا ہوں۔ انٹرسٹنگ، دیکھیں نا، اگر میری جان ہی نہ رہے، میرا مال میرے پاس نہ رہے، اور میری عزت نہ رہے، تین چیزیں ہیں نا دنیا کے اندر، درست، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ آپ جناب پاکستانی قوم کو تانے اس لیے نہ دیں کیونکہ یہ جنگ جو ہے نا یہ ایران پر مسلط کی گئی ہے،
اور ہماری بدقسمتی یہ ہے صرف کہ ہم پر آپ مسلط کر دیے گئے. ہم پر اس وقت کوئی جنگ نہیں ہے, ہم حالت جنگ میں نہیں ہیں. جب پاکستان کی قوم حالت جنگ میں تھی, ان کی جانب سے قربانیاں بھی دی گئیں, آپ کا ساتھ بھی دیا گیا ہمیشہ. لیکن اب اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان کو یہ تانے نہ دیں, پاکستان کی عوام کو یہ تانے نہ دیں, ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں, نہ کہ ان کو آ کے نمک چھڑکیں, ان کو تانے دیں. کیونکہ ہماری عوام کا صرف قصور یہی ہے کہ ہم پر آپ لوگوں کو مسلط کیا گیا, ہم پر کوئی جنگ مسلط نہیں ہے. اب جناب اس طرح کی باتیں, اور پھر رانا ثناءاللہ صاحب کی جانب سے آج جو بات کی گئی, وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کا دیکھیں ڈر کتنا ہے, پریشر کتنا ہے, کہ جناب آپ کو احتجاج کا ڈر بھی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو جہاں تک لے آئے ہیں, جس دہانے پر لا کر آپ نے کھڑا کر دیا نا, اس کا اینڈ یہی ہے کہ آپ کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, احتجاج ہوگا, اور بڑا احتجاج ہوگا, جس پر آپ لوگوں کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ جناب آپ احتجاج نہ کریں. ٹھیک ہے, احتجاج اس حکومت کے خلاف تو نہیں بنتا, کیونکہ ہمیں تو کچھ آتا جاتا نہیں, ہمیں تو لا کے بس ڈیل کر کے بٹھا دیا گیا ہے, ہمیں کیا پتہ ہے حکومتیں کیسے چلتی ہیں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تجربہ کار ٹیم لے کے کہا کرتے تھے, جو کہتے تھے کہ عمران خان کے پاس تجربہ کار ٹیم نہیں ہے, ہم بڑے تجربہ کار ہیں. اور کل ان کے منسٹرز بیٹھ کے کیا بتا رہے تھے تجربہ کار ٹیموں کی کارکردگی کے بارے میں, کہ جناب ایف بی آر کا جو ریونیو ہے, جو ٹیکس ریونیو ہے, وہ پورا نہیں ہوا, تو اس کو پورا کرنے کے لیے لیوی کو کم نہیں کیا جا سکتا. یہ تجربہ کاروں کا, اور ان کے خلاف احتجاج نہ کریں. اور رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کی بجائے آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے نا تو نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کریں. ایک بات تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا, ٹرمپ کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبان کو کیوں لقوہ مار رہے ہیں. اب اپنے منہ سے نکال لیں کہ جناب ٹرمپ کے خلاف بات کریں, کیونکہ نیتن یاہو تو پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے. اصل میں مشینری یا جو ساری طاقت استعمال کی جا رہی ہے وہ تو امریکہ اپنی طرف سے کر رہا ہے, اپنے پیسے لگا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹرمپ کا نام لینے کی تو ضرورت بھی نہیں کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کن وینٹیلیٹرز پہ کھڑے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب یہ بات بتا چکے ہیں کہ جناب ہمیں امریکہ کے جو وینٹیلیٹر لگے ہم اس کے بغیر نہیں چل سکتے. اور اس بار تو وام 47 کی حکومت بچانے کے لیے آپ نے اخیر کر دی. سب کو پتہ ہے آپ کس حد تک جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے لیٹے ہوئے, تو نام وہاں پر بھی نہیں لیا جا رہا. اور پھر جب احتجاج کیا جا رہا تھا, امریکہ نے جب جو سپریم لیڈر تھے ایران کے, ان کو شہید کیا, پاکستان میں 3 جگہ پر احتجاج ہوا, تو اس کا نظر نتیجہ بھی بتا دیں رانا صاحب آپ, کہ پھر وہاں پہ فائرنگ کی ہوئی تھی اور وہ کس نے کی, اس کا بھی جواب جو ہے وہ اگر رانا صاحب دے دیں تو اور زیادہ اس پہ بہتر ہے. تو یہ جناب اب لوگوں کو اس طرح کے لارے دیے جا رہے ہیں, یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب آپ کا احتجاج کرنا ہمارے خلاف نہیں بنتا, تو پھر کس کے خلاف بنتا ہے. چلے نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کرنا ہے, آپ کال دے دیں کہ جناب آپ چلیں اور یہ اقدامات کریں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, نیتن یاہو کے خلاف, اور احتجاج کریں, اپنے لوگوں کو بتائیں کہ کہاں پر کس طریقے سے احتجاج کریں, کہ آپ ڈنڈے لاٹھیاں نہیں چلائیں گے, آپ آنسو گیس کا استعمال نہیں کریں گے, آپ سیدھی گولیاں نہیں ماریں گے. تو اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. یہ عوام کو بیٹھ کر تانے دینے سے, یا پھر مان لیں اس بات کو کہ آپ اس چیز کا غصہ نکال رہے ہیں کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا اور آپ اب اس کا بدلہ لے رہے ہیں. اور نون لیگ کی یہ پرانی عادت ہے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.